السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان مولانا غفران آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مسائل آف انڈیا۔ عدت میں ہونے والی خرابیاں، اس کا پارٹ 1 آ چکا ہے۔ آج پارٹ 2 کا پروگرام لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں آپ کچھ اہم سوال و جواب سننے جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہاں پر یہ رکھنا چاہوں گا کہ عدت کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ شوہر کے انتقال کے فوراً بعد یا اس کے جنازے کو دفنانے کے بعد عدت کا وقت شمار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کا جیسے ہی انتقال ہوتا ہے جس وقت سے، تو عدت کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے طلاق کا مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے سے طلاق کی عدت کا تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اگر طلاق ہو گئی ہے تو وہ عدت ہی نہیں کرتی ہیں، تو چاہے عدت طلاق ہو چاہے عدت وفات ہو، جیسے ہی طلاق ہوگی فوراً اسی وقت سے عدت شروع ہو جائے گی، اور جیسے ہی وفات ہوگی، جس وقت وفات ہوتی ہے، جیسے انتقال اگر دن میں 2 بجے ہوا ہے تو 2 بجے سے عدت شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد میں عدت کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ اس چیز کا اچھے سے تصور اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور صحیح بات جو ہے کہ انتقال کے فوراً بعد عدت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اگلا سوال میں آپ سے رکھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو وہ کتنے دن عدت گزارے گی؟ دیکھیے، عدت گزارنے کے معاملے میں عورتوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ عورت اگر حمل والی ہے تو چاہے عدت طلاق ہو چاہے عدت وفات ہو، وضع حمل اس کی عدت ہے، اور قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے۔ اور اگر عائسہ عورت ہے، یعنی ایسی عورت جس کو ماہواری نہیں آتی ہے، جی، اگر اس طرح کی عورت ہے، بڑی عورت ہے، تو عدت وفات تو سب کے لیے وہی 4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن عدت طلاق جو ہے پھر وہ مہینوں کے حساب سے گزارتی ہے۔ اور تو مفتی صاحب، جس کو ماہواری نہیں آتی ہے وہ عدت طلاق کتنے دن گزارے گی؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اور جب اس کو حیض بھی نہیں آتا، ایسا ہوتا ہے، تو حاملہ کہاں سے ہوگی؟ تو اس کے 3 مہینے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، عام طور سے اس مسئلے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ پیش آمدہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عدت جو گزاری جائے، ہمارے یہاں پر عام طور سے وفات والی پیش آتی ہے، تو عدت وفات جو گزاری جائے گی وہ 4 مہینے اور 10 دن گزاری جائے گی۔ اور اگر کسی کو طلاق ہوتی ہے اور اس کو ماہواری آتی ہیں تو پھر اس کو عدت گزارنی ہے 3 حیض، 3 ناپاکی کے خون، اور اگر اس کو وہ حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی، چاہے وفات کی ہو چاہے طلاق کی ہو۔ مفتی صاحب، اگلا سوال مولانا نفیس رئیسی جو رہڑ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ عدت کے دنوں کا حساب چاند کی تاریخ سے ہوگا یا انگریزی تاریخ کے حساب سے ہوگا؟ جی، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اور اس بات کو میں واضح کر دیتا ہوں کہ چاند کی اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوتا ہے تو پھر آپ کو چاند کے حساب سے مہینے گزارنے چاہیے۔ اس میں 29 کا ہو تو 29 کا ہی 1 مہینہ لگے گا، اور 30 کے ہو تو 30 کے مہینے لگیں گے، یہ جتنے 29 کے 30 کے ہوں وہ اسی حساب سے جوڑے جائیں گے۔ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ چاند کے حساب سے جب آپ مہینے گزارتے ہیں تو اس میں عام طور سے 1-2 دن کم ہو جاتی ہے عدت، لیکن اگر چاند کی 1 تاریخ کو نہیں بلکہ 2 کو 3 کو یا درمیان میں انتقال ہوتا ہے، تو درمیان میں انتقال ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو 29 کا مہینہ 29 کا نہیں لگانا ہے، بلکہ 30 دن کا ہر مہینہ لگانا ہوگا، تو اس طرح سے کل ملا کر 130 دن عدت ہو جائے گی۔ میں اور آسان کر کے یہ کہوں کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ چاند کے مہینے کتنے کے ہو رہے ہیں، 29 کا ہے تو 29 کا، 30 کا ہے تو 30 کا، لیکن اگر بیچ میں درمیان میں چاند کی تاریخ سے انتقال ہوتا ہے تو آپ کو صرف 130 دن گن لینے چاہیے، یہ عدت وفات ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال بھائی شمیم انصاری ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو کیا کسی مجبوری کی وجہ سے عورت 40 دن صرف عدت گزار سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے، یہ بھی کیا ہے، عوام میں غلط مشہور ہو گیا ہے، اور یہ بہت سوال کرتے ہیں، بہت سے ایسے بھی کہتے ہیں جی بوڑھی زیادہ ہیں، پریشان زیادہ ہیں، تو سنا یہ ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے بیماری ہو پریشانی ہو تو کم دن کی بھی عدت کر سکتے ہیں، 40 دن کی بھی عدت کر سکتے ہیں، تو ایسا کہیں نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں، بلکہ یہ قرآن کے اندر احکام ہیں، تو یہ اتنے ہی گزارے جائیں گے، اس کے اندر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور 40 دن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، عدت وفات ہے تو پوری ہی کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔
آخری سوال میں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی چوڑیاں توڑ کر کے نکالی جاتی ہیں، اس کی چوڑیوں کو توڑا جاتا ہے۔ نہیں، یہ جہالت کی بات ہے، توڑنا نہیں چاہیے، آرام سے نکالنا چاہیے۔ اور سونے کا ہو تو کیا کنگن توڑ کر کے نکالیں گے؟ یہ لوگوں کے لالچ کی بات ہوتی ہے کہ کانچ کی ہے تو اس کو توڑ دیا جائے، اور سونے کی ہوں گی تو بڑی آرام سے اور پیار سے نکالا جاتا ہے اس کو۔ ان سے کہیے کہ ایسے ہی نکالیں، اس کو توڑنے تاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کانچ کی بھی وہی قدر کریں جو سونے کی قدر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے وہ اہم سوال و جواب جو آپ نے سماعت فرمائے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔